کہ جب عورت کے پیٹ کے اندر رحم قرار پاتا ہے 40 دن وہ نطفہ وہ خون کی شکل میں پھر علقہ ہے مضغہ ہے اور جب 4 مہینہ یعنی 3 چلے گزر جاتے ہیں حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ اسی وقت اس بچے کے جو گوشت اور لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے روح ڈالتا ہے اس کی عمر لکھتا ہے اس کی روزی لکھتا ہے یہ کہاں مرے گا اور کتنی زندگی پائے گا یہ اسی وقت ہم سب لوگوں کے بارے میں لکھ دیا گیا جب ہماری اور آپ کی عمر صرف 4 مہینے کی تھی 4 مہینے 12 اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہے کیا کہ جب عورت کے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ 4 مہینے کا ہو جائے پھر اس بچے کو گرانا یہ حرام ہے ناجائز ہے کیوں اور اس کے اندر روح پڑ چکی ہے اب اگر کوئی اس کو گراتا ہے گرواتا ہے تو ایک زندہ بلیہ کی سرزمین کے اوپر چلنے اور پھرنے والے آدمی کو قتل کر دیا جائے اس کا مرڈر کر دیا جائے جتنا گناہ اس مرڈر کرنے والے کو ہوگا 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد اسقاط کرانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا یہ مسئلہ آپ لوگ کو بھی معلوم ہوگا بہرحال تو وہاں کے جو لوگ ہیں جب 4 مہینہ گزر جاتا ہے تو چاہے بچی ہو یا بہو ہو ان کو بلا کر یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ 5 مہینے باقی ہیں ولادت اور پیدائش کے اندر اس 5 مہینے کے اندر آپ کو کھانا ہے آپ کو سونا ہے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے اور ان کے علاوہ جتنے اوقات بچتے ہیں ان سارے اوقات کے اندر آپ کو صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے اللہ اکبر ارے سائنس نے بتا دیا سائنس نے تو آج بتایا ہے اللہ کے نبی نے بتایا ارے قرآن نے بتایا کہ دنیا کے اندر ماں کے پیٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے بچہ اس بات کو سنتا ہے بچہ اس بات کو محسوس کرتا ہے ارے بڑا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ بختیار کاکی ماں کے پیٹ میں اتنے پارے کے حافظ قرآن ہو گئے شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اتنے پارے کے حافظ قرآن ہو گئے فلاں بچہ تو پیدا ہوا پورے قرآن کریم کا حافظ تھورا ارے یہ کرامت کیسے ہوئی یہ اللہ کی برکت کا ظہور کیسے ہوا ارے شیخ عبدالقادر جیلانی کی اماں ہو بختیار کاکی کی اماں ہو یا کوئی اللہ کا ولی ہو اپنے وقت کا قطب ہو ابدال ہو ارے جس پیٹ کے اندر یہ بچے پل رہے تھے وہ ماں عابدہ تھی زاہدہ تھی قرآن کریم کی حافظہ تھی وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی رات میں قرآن پڑھتی تھی اور اس ماں کے پیٹ کے اندر پڑھنے والا بچہ اس قرآن کی تلاوت کو سن رہا تھا اور سنتے سنتے اس نے یاد کر لیا اللہ اکبر اس مصر کے رہنے والوں نے یہ ترکیب نکالی اور اس ترکیب کا نتیجہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ یا ہو یا بچی ہو وہ بہت جلد حافظ قرآن ہو جاتے ہیں تو کہا 40,000 ایک بھی فرد ایسا نہیں جو حافظ قرآن نہ اور بلیا کے اندر اور مادھو پور کے اندر اور رام کھتاری کے اندر اور پوری امت کا آج جو مسئلہ ہے آج جو رشتہ ہے قرآن کریم سے اللہ اکبر ارے آج دنیا کے اندر چاہے یورپ ہو برطانیہ ہو امریکہ ہو انگلینڈ ہو چین ہو ارے کوئی بھی آبادی ہو کوئی بھی بستی ہو آپ بھی موبائل چلاتے ہیں میں بھی چلاتا ہوں آپ بھی یوٹیوب کے اوپر بہت ساری خبریں سنتے ہیں ہم لوگ بھی سنتے ہیں ارے ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ آج فلاں عیسائی ڈاکٹر فلاں عیسائی وکیل اس نے اسلام قبول کر لیا
انٹرویو لیا جاتا ہے کہ ارے تم تو عیسائی تھے، ارب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، مذہب عیسائیت کا بڑا چرچا ہے، بڑا ہنگامہ ہے، کس بات نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے محمد مصطفیٰ کے دامن کو تھاما؟ اللہ اکبر! ارے غور سے سنیے، مذہب اسلام میں داخل ہونے والا ایک یہودی، ایک عیسائی اور آج کل کا ایک ہندو بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم ہندو تھے، ہم عیسائی تھے، ہم یہودی تھے، ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا۔ قرآن کی عداوت میں، مخالفت میں، دشمنی میں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے عیسائی بھائیوں نے، یہودی بھائیوں نے کتاب لکھا، مضامین لکھے، لٹریچر تیار کیا، ہم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہم علم والے تھے، قلم والے تھے، دماغ والے تھے۔ میرے دل نے کہا ارے تیرے پاس دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، فکر بھی ہے، قرآن تو پڑھ لے، قرآن کو سمجھ لے۔ یہ یہودی نے سچ لکھا ہے، غلط لکھا ہے، عیسائی نے سچ لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے قرآن لیا، میں نے قرآن لیا، اور جیسے ہی میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کارے یہ کتاب اتنی پاک، اتنی پاکیزہ، اتنی عظمت والی، اتنی رفعت والی اور بلندی والی، اس کتاب کا آغاز جس ذات کے نام سے ہوتا ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، سراپا رحمت والا ہے، مہربانی والا ہے۔ ارے وہ عیسائی عورت کہتی ہے، مرد کہتا ہے میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نے میرے دل کو، میرے دماغ، میرے ضمیر کو روشن کر دیا۔ ایک یہودی سورہ فاتحہ پڑھ کے مومن ہو رہا ہے، ایک عیسائی سورہ فاتحہ پڑھ کے مومن ہو رہا ہے، ایک ہندو بھائی سورہ فاتحہ پڑھ کے مومن ہو رہا ہے۔ اور بہت پہلے کا واقعہ ہے، بھوپال کے اندر MBBS ڈاکٹر جب اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور جب اس کے سامنے سے قرآن کی وہ آیت جس ہے، جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے 4 مراحل بیان کیے ہیں کہ یہ نطفہ ہوتا ہے، یہ علقہ ہوتا ہے، یہ مضغہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ ہندو MBBS ڈاکٹر کہتا ہے کہ ارے محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے میڈیکل سائنس کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے محمد مصطفیٰ وہ پاکیزہ ذات ہے، اس کی لائی ہوئی کتاب وہ عظیم الشان کتاب ہے، اسے مانا جائے، اسے پڑھا جائے، اس کے پیغام کو قبول کیا جائے، وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے ایک آیت پڑھنے کے بعد۔ لیکن کتنی تعجب کی بات ہے کہ جس بلیا والے کے پاس قرآن کے 30 پارے، جس رام کھتاری والے کے پاس قرآن کے 30 پارے، جس مادھو پور والے کے پاس قرآن کے 30 پارے ہیں، ہر امت کے پاس یہ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں، لیکن آج کا امتی قرآن کو اپنے طاق میں، اپنے الماری میں سجاتا ہے، لیکن نمازی نہیں بن پایا، نمازی نہیں بن پایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا نہیں بن پایا۔ ارے اللہ تم سے گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ بقرہ کا پڑھنا، سورہ ناس کا پڑھنا، سورہ اخلاص کا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ ارے رب سے بات کرنا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، رب کی گفتگو ہے۔ ارے پڑھو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ زبردست واقعہ۔ علامہ اقبال ایسے ہی علامہ اقبال پڑھے، کیا وہ بے نمازی تھے؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ حدیث نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ نبی کی سیرت نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ ابو بکر کو نہیں پڑھتے تھے؟ ارے عمر فاروق کا، ارے سب پڑھا، قرآن پڑھا۔ علامہ اقبال نے بخاری پڑھا،
तिरमिज़ी पढ़ा, नबी की सीरत पढ़ा, अबू बकर को पढ़ा, उमर को पढ़ा, उस्मान गनी को पढ़ा, अली मुर्तज़ा को पढ़ा, अब्दुल्लाह बिन मसूद को पढ़ा, हजरत आयशा को पढ़ा, हजरत सुमैया को पढ़ा, इमाम अबू हनीफा को पढ़ा, इमाम शाफई को पढ़ा, इमाम अहमद को पढ़ा, अरे इस्लामी फलसफे को पढ़ा, तब तो वो सबसे बड़े इस्लामी फलसफा के आलिम हुए। वही अल्लामा इकबाल है, मैट्रिक का साल है, मैट्रिक का साल है। अल्लामा इकबाल का मामूल ये है, फजर की नमाज पढ़ के घर आते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करने के बाद पूर्व इम्तिहान की तैयारी करते हैं। एक मर्तबा इम्तिहान की तैयारी में मशगूल थे, अल्लामा इकबाल के अब्बा गुजरे। कहा बेटा इम्तिहान का जमाना है, बड़े मसरत और खुशी की बात है, आप 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, रोजाना कुरान की तिलावत भी करते हैं, इम्तिहान की तैयारी भी हो रही है। जब तुम्हारा इम्तिहान मुकम्मल हो जाएगा मैं तुम्हें एक बात कहूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लामा इकबाल के इम्तिहान का जमाना खत्म हो गया। अल्लामा इकबाल के ज़हन के अंदर वो बात घूम रही थी कि अल्लाह अल्लाह अब्बा ऐसी क्या बात कहेंगे। कहा अब्बा मोहतरम अल्लाह का शुक्र है, इम्तिहान मुकम्मल हो गया। खत्म इम्तिहान के ऊपर आपने एक अच्छी बात बताने का वादा किया था, मुझे इंतजार है, मैं शिद्दत से उस बात का मुंतज़िर हूं। बताइए वो कौन सी नसीहत है, कौन सी बात है? अरे वो नसीहत सिर्फ अल्लामा इकबाल के लिए नहीं, हमारे और आपका पूरी उम्मत के लिए है। कहा बेटा जब तुम्हारे सामने कुरान के औराक हो, बेटा जब तुम्हारे सामने कुरान के सफ़हात हो और ये तुम्हारी उंगली जब कुरान के सत्र के ऊपर रेंग रही हो, कुरान की तिलावत तुम्हारे अल्फाज से अदा हो रहे हो, इकबाल अरे उस वक्त तुम्हारा ईमान, तुम्हारा तसव्वुर, तुम्हारा ख्याल और तुम्हारा जश्न, तुम्हारी कैफियत, तुम्हारा इश्क, तुम्हारी मस्ती ये होनी चाहिए कि मेरे रब का कलाम है और मैं अपने रब के सामने अपने रब का कलाम पढ़ रहा हूं। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने एक शेर के अंदर अदा किया कि तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरह कुशा है न राज़ी न साहिब कशाफ। ये शेर तो हम उलमाए किराम के लिए है। जो भी आलिम हो, जो भी हाफिज़ कुरान हो, आप उसका एहतराम कीजिए। ये बात इसलिए कही जा रही है, हाफिज़ कुरान का मसला कल हल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने एक हाफिज़ कुरान की अज़मत को अपने दिल के अंदर बसाया, अल्लाहु अकबर, महज कुरान की निस्बत की बुनियाद पर कल क़यामत के दिन आपका मसला हल हो सकता है। कल कुरान क़यामत के दिन आपका मसला हल हो सकता है। आइए वाक़या सुनाता हूँ। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस आलिम, बुखारी शरीफ के शारे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द हजरत मौलाना बदर आलम मेरठी मुहाजिर मदनी, जिन्होंने अरबी ज़ुबान के अंदर फैज़ुल बारी नाम से बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, उनकी कब्र कहाँ है पता है? जन्नतुल बकी के अंदर, जन्नतुल बकी के अंदर है, मदीना पाक के अंदर है। बहुत पहले की बात है, एक मर्तबा उनकी कब्र खुल गई, कब्र खुल गई। लोगों ने देखा कि लाश बिल्कुल तरोताजा है, सही सलामत है, बाकी है। ऐसा मालूम हो रहा है ये आदमी सो रहा है। उनके साहिबजादे का नाम है मौलाना मोहम्मद आफ्ताब मेठी, जो मस्जिद नबवी में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मदीने मुनव्वरा में उनका क़याम है। बहरहाल उनकी कब्र को छुपा दिया गया। ख़्वाब में अब्बा हुजूर की ज़ियारत हुई। मौलाना आफ्ताब साहब ने पूछा कि अब्बा क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह
الحمدللہ آپ کو تو وہ مقام ملا ہے جو شہیدوں کو ملتا ہے، محدثین کو ملتا ہے، اقطاب کو ملتا ہے، ابدال کو ملتا ہے، اللہ کے اولیاء کو ملتا ہے۔ آپ کی لاش تر و تازہ ہے، آپ کا چہرہ حسمکھ ہے، یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ اللہ اکبر۔ ارے جواب سنیے بلیا کے مسلمانوں، بدر عالم میٹھی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بخاری شریف کی شرح لکھا ہے، میں نے ترجمان السنہ لکھا ہے، میں نے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے، جنت البقیع کے اندر میری قبر ہے۔ ارے سنیے، علامہ بدر عالم میٹھی نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے میرا ایک عمل تھا، میرا ایک عمل تھا، جس بچے کے متعلق، جس آدمی کے متعلق مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے اور اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہے، میں اس کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا آدمی ہے، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو قرآن کریم کا حافظ ہوتا ہے آپ اس کا احترام کیجئے، آپ اس کی عزت کیجئے، اس کا مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ اکبر میں نہیں جانتا، لیکن آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے دین تعلیم کے اندر، تعلیم الاسلام کے اندر، قرآن کے حوالے سے جو آپ نے پڑھا ہے وہی سبق آپ کو سنا رہا ہوں کہ سب کتابوں میں بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جس میں جب تک ہماری جان ہے۔ آج کل کیسے حفاظت ہو رہی ہے؟ گودریج کی الماری میں، صندوق چیک میں، طاق میں، دلہن آتی ہے شوہر کے گھر، ڈبل بیڈ کا استعمال پہلی رات سے اور کرسی کا استعمال اسی دن، مچھردانی کا استعمال اسی دن۔ امی جان نے، ابا حضور نے قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی دیا، وہ گودریج کی الماری کی زینت بنا ہوا کب کھلے گا؟ جب شامان کا چاند نکلے گا۔ یہ مہینہ قرآن خوانی کا نا، قرآن خوانی کا مہینہ اگر رمضان کو کہہ لیتے تو کسی حساب سے درست بھی ہوتا کہ اس کے اندر تراویح کی نماز کے اندر یا آدمی دن کے اندر رات کے اندر خوب قرآن پڑھتا ہے، خوب قرآن پڑھتا ہے۔ یہ قرآن خوانی کا مہینہ آج تک مجھ کو نہیں سمجھ میں آیا، آپ لوگ کو تو خوب سمجھ میں آ رہا ہو۔ اچھا یہ بتائیے، یہ قرآن نے جو اللہ 30 پارے میں شکل دیا ہے مرنے والے باپ کے لیے، دادا کے لیے، امی کے لیے، کہ زندوں کے لیے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قانون ہے، یہ ضابطے اور آئین کی کتاب ہے۔ تو قانون اور ضابطہ اور آئین کی ضرورت جو قبر کی تاریکی میں لیٹے اس کو ہے کہ ہم کو ہے؟ عجیب امت کا مزاج ہے، امت آج شرارت پہ اتری ہوئی ہے، سب کچھ کریں گے قرآن نہیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے سبحان اللہ نہیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے کھانا سنت کے مطابق نہیں کھائیں گے۔ تو بزرگوں اور دوستو ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، سارے افراد جانتے ہیں، دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔